بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ یقول المصنف باب اللباس عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر۔ پہننے اوڑھنے کی چیزوں کا بیان۔ انسان اس دنیا کے اندر پہنے اوڑھے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جانور ہیں جن کو لباس کی ضرورت نہیں، انسانوں کو تو لباس کی ضرورت ہے۔ اب جن شیطان کیا لباس پہنتے ہم کو نہیں معلوم۔ فرشتوں کو لباس کی ضرورت نہیں، وہ نورانی مخلوق ہیں، ان کو چھپانے وپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی عجیب و غریب مخلوق ہیں اور نوری مخلوق ہیں۔ رہ گئے انسان، ان کو اللہ نے پہننے کا حکم دیا۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی لباس دے کے رکھا تھا۔ بغیر لباس کے آدم علیہ السلام جنت میں نہیں تھے۔ شیطان نے جب وسوسہ ڈالا تو پہلی سزا جو اللہ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو دی، ان کا لباس اتار لیا، لباس چھین گیا، ننگے دونوں۔ اتنی شرم، کوئی تیسرا آدمی دیکھنے والا نہیں، لیکن شرم ایک چیز ہوتی ہے۔ وہ شرم اتنی تھی کہ پریشان ہو کے درختوں کے پتے اٹھا کر جسم چھپانے لگے، اپنے جسم کو چھپانے لگے۔ تو حیا شرم ہونی چاہیے انسان کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے لباس کے تعلق سے دو باتیں بتائی قرآن کے اندر۔ ایک تو لباس تم کو گرمی سردی سے بچانے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ دوسری وجہ لباس کی دوسری حکمت زیب و زینت۔ انسان لباس پہن کے اچھا معلوم ہوتا ہے، کوئی بھی ہو، عورت ہو یا مرد ہو، لباس پہنے تو ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں، ننگے اچھے نہیں معلوم ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں اکیلا کمرے میں رہوں تو ننگا رہ سکتا ہوں کیا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ بھائی اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرم کرنی چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ بلا ضرورت آدمی ہرگز اپنے کپڑے نہ اتارے۔ کپڑے اتارنے کی ضرورت پیش آتی ہے لباس وغیرہ بدلنے کے لیے تو بسم اللہ کہنا چاہیے۔ شیطان ہمارے دیکھنا نہیں شرمگاہ وغیرہ کو۔ نہانے کے تعلق سے حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ کسی تالاب کے اندر بھی ننگے اترنے کو پسند نہیں کرتے تھے، لباس پہن کر ہی پہنتے تھے۔ کہا کہ سب مچھلیاں ہیں نا، ان سے بھی شرم کرنا چاہیے نا، اتنی احتیاط کرتے تھے۔ بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ اپنے آپ کو ننگا دیکھ کر ان کو شرم آتی تھی۔ اب لیٹرین کو جاتے، استنجا کو جاتے تو صحابہ کے متعلق آتا ہے کہ کبھی وہ دیکھتے بھی نہیں تھے، ایسے سر اٹھا لیتے تھے۔ بیوی سے صحبت کرتے ہوئے بھی نہ اپنی شرمگاہ دیتے نہ بیوی کی، بل ایسے وہ سینہ دوہرا کر لیتے تھے ایسا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صاحب یہ دیکھنا حرام ہے، ایسا نہیں ہے۔ آدمی اپنے بال نکالے گا، دیکھے گا، مونڈے گا، کرے گا، ضرورت پر دیکھے گا۔ صحابہ میں سے بعض لوگ اتنے زیادہ شرمیلے تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ذرا بھی گھٹنے تک بھی کسی کا کپڑا ہٹا تو شرم کے مارے بھاگ جاتے، اپنی نہیں دوسروں کے گھٹنے سے اوپر کپڑا، حالانکہ ران چھپانا کوئی ضروری نہیں مرد کے لیے، مرد کے سامنے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے پوری طرح اچھی طرح پاؤں کو چھپا کر اجازت دیتے تھے۔ تو جسم کو چھپانا چاہیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام کیا ہے۔ مردوں کے لیے بھی لباس ہے، عورتوں کے بھی لباس ہے۔ مرد کے لیے چھپانے کی چیز ناف سے لے کر ران تک اتنا چھپانا ضروری ہے ہر آدمی سے سوائے بیوی کے۔
اور بیوی کے لیے سر سے لے کر پیر تک چھپانا ضروری اجنبی لوگوں سے، دوسرے لوگوں سے۔ گھر میں ماں باپ ہیں اور سب شوہر ہیں، ان کے سامنے چہرہ کھلا رکھے، کوئی بات نہیں۔ ہاتھ بھی اگر کھلا ہے تو کوئی بات نہیں۔ پاؤں کا نچلا حصہ، نیچے کا حصہ ٹخنے سے اوپر بھی ہے تو کوئی بات نہیں گھر میں۔ لیکن اگر دیور ہیں، جیٹھ ہیں، فلاں ہیں، سب پورا پردہ کرنا چاہیے عورتوں کو بھی۔ ایک لباس نماز کا ہے، نماز کے لیے آدمی کو چاہیے کہ سب کندھا دونوں ڈھکا رہے اور سب ران کے نیچے تک لباس رہے اتنا، اور عورت کے لیے سر سے لے کر پیر تک لباس رہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ چہرہ نہیں چھپائے گی نماز میں عورت، یہ لباس کہا گیا پہننے کی چیزیں۔ تو بہت ساری چیزیں رہتی ہیں پہننے کی، مرد کے لیے پہننے کی چیزیں، کپڑا ہے نیچے کا، اوپر کا، اندر کا، گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، چشمہ ہے، ٹوپی ہے، جوتا ہے، چپل ہے، یہ سب پہننے کی چیزیں مردوں کے لیے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی ایسی ہی چیزیں پہننے کی ہیں، ان کا لباس ہے، ان کے انگوٹھی ہے، زیورات ان کے ہیں، ان کے لیے بھی گھڑی ہوتی ہے، اور سب ان کے لیے بھی اوڑھنی، دوپٹہ، یہ سب ہوتا ہے، چپل جوتے ان کے بھی ہوتے ہیں۔ تو لباس ان کے ہوتے ہیں، تو کس کا لباس کیسے ہونا چاہیے، اس کے متعلق حدیث میں کچھ باتیں آئی ہیں جن کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان زنا کو بھی اور ریشم کو بھی حلال سمجھنے لگیں گے، انہیں برا نہیں جائیں گے۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ زنا برا نہیں سمجھیں گے، ریشم کو بھی برا نہیں سمجھیں گے۔ ایسے بھی مسلمان آئیں گے، اب تھوڑے ہیں، قیامت آتے اور زیادہ ہو جائیں گے۔ زنا ریشم کیوں ملا کر بتائی یہاں؟ اس لیے کہ آدمی جب ریشم کا لباس پہنتا ہے تو وہ ایک طرح سے سمجھیے کہ بہت نازک بن جاتا ہے۔ ان کے ساتھ زنا کرنے کے لیے بھی مرد کے ساتھ زنا کرنے بھی تیار ہو جاتے ہیں، حرام چیزوں کا ارتکاب کرنے کے لیے کہا۔ یہ فرمایا اللہ کے رسول نے، کچھ لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے مالدار کے گھروں میں اپنے بچوں کو، مرد بچوں بولتے ہیں نا، بچوں کو سونے کا زیور پہنانا، ریشم کے کپڑے پہنانا فیشن ہو گیا۔ بہت سارے مالدار لوگ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے تو شادی کا جو جوڑا دلہا کو سلاتے ہیں، نوشا کو، وہ ریشم کا سلا دیتے ہیں۔ کتنے گناہ کی بات ہے۔ یہ دونوں چیزیں مردوں پر بھی حرام ہے اور عورتوں پر یہ چیز زنا حرام ہے، ریشم ان کے لیے جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہننے کی اجازت دی ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہوا کہ سب مرد کو ریشم کا لباس نہیں پہننا چاہیے۔ اب اس میں کتنا پہننا چاہیے، کتنی اجازت ہے، اس کے متعلق آئندہ حدیثوں میں بیان ہوگا۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذہب فی الفضة وان ناکل فیہا وان لبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، رواہ البخاری۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو منع کیا ہے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے پینے سے۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے سے پینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ عورتوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے۔ کوئی چاندی کا اسپون ہو یا چاندی کی کپ ساسر ہو، چاندی کی پلیٹ ہو، سب حرام۔ جو یہاں پئیں گے قیامت میں ان کو نہیں ملے گا۔ ایک حدیث میں تو معلوم ہوتا ہے کہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نزاکت کی چیزیں یہ سب اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ آدمی جوان رہے بھائی، ہمت والا رہے بھائی۔ یہ سب چیزیں، زیور پہننا، فلاں پہننا اور سب اس طرح سے، یہ اتنا نازک بن جاتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، کچھ بھی پستی ہمت ہو جاتا ہے، کچھ بھی اس کے اندر ہوتا نہیں۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ نہیں کھانا چاہیے۔
یہ بھی لکھا ہے لوگوں نے کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے مردمیت بھی گھٹ جاتی ہے، یعنی عورتوں سے تعلق کرنے کی خواہش بھی کم ہو جاتی ہے، نقصان بھی ہے اس میں کھانے پینے کا، یہ بھی بتایا ہے۔ البتہ جنت میں جب جائیں گے تو وہاں سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی اجازت ہے، اللہ کی طرف سے وہ سب دیا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں دنیا میں استعمال کر لیتے ہیں نعمتیں، آخرت میں اس نعمت سے محروم رہیں گے۔ تو یہ تو اللہ کے پیارے رسول نے سونے چاندی کے برتن میں کھانے سے مردوں کو بھی منع کیا، عورتوں کو بھی منع کیا۔ اب جب اس میں کھانا پینا حرام ہے، تحفہ لینا بھی جائز نہیں۔ کوئی آپ کی شادی میں لا کے آپ کو کپسا سر دیا چاندی کا، نہیں لیں گے بھائی، اٹھا کے لے جاؤ، گھر میں رکھیں گے، پتہ نہیں کون بیوی ہو کہ کوئی ہو کہ سب اٹھا کے پی لیے، اس میں یہ گناہ، نہیں لیں گے۔ کوئی اسپون لا کے دیا تحفے میں، بھئی یہ چاندی کا اسپون ہے، نہیں لینا چاہیے۔ بیپار بھی نہیں کرنا چاہیے، مسلمانوں کو نہ سونے چاندی کا کپ بیچنا چاہیے، نہ اسپون بیچنا چاہیے، صاحب نہیں، نہ خریدنا جائز ہے نہ بیچنا جائز ہے، اس لیے کہ یہ رہنے سے کبھی نہ کبھی ان کا استعمال ہو جائے گا، استعمال ہونے سے ایک طرح کا حرام ہم نے ارتکاب کیا، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹا اور باریک اور موٹا ریشم بھی پہننے سے منع کیا مردوں کو۔ ریشم کا کپڑا موٹا ہو باریک ہو، دونوں منع ہے، نہیں پہننا چاہیے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے دونوں جائز ہے، جیسا کیا ہے۔ ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی مردوں کے لیے جائز ہے، ریشم کے کپڑے پر بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ ریشم کی چادر بچھاتے ہیں، اس پر سوتے ہیں، جائز نہیں۔ بڑے لوگوں میں اس طرح کا ہوتا ہے، ریشم کے خرید کے لاتے ہیں۔ ایک تو کتان ہوتا ہے جو ریشم کی طرح، وہ نہیں، ریشم ہی منع فرمایا، بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ حنفی کتابوں میں لکھا ہے کہ صاحب ریشم کے کپڑے پر بیٹھ سکتے ہیں، پہننا نہیں چاہیے، بیٹھ سکتے ہیں، ایسا ایک مسئلہ لکھا ہے، لیکن وہ حدیث کے خلاف ہے، بیٹھنا بھی نہیں پہننا بھی نہیں۔ لباس وغیرہ حرام، چادر بھی اس کے بچھا کر نہیں سونا چاہیے، اس میں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، ریشم، اس طرح نبی کریم نے منع فرمایا ہے۔ ریشم کا لباس بنانا جائز ہے، بیچنا جائز ہے، خریدنا جائز ہے عورتوں کے لیے، اور ان کے لیے جائز ہے۔ جو میں نے کہا کہ صاحب سونے چاندی کے برتن بنانا بھی نہیں، بیچنا بھی نہیں، خریدنا بھی نہیں، اس لیے کہ حرام ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے۔ البتہ ریشم کا کپڑا خریدنا جائز، بیپار کرنا جائز، اس کو چھینا جائز، وہ سب چھونا جائز مردوں کے لیے، پہننا بیٹھنا وہ ان کے لیے جائز نہیں، اس کا خیال کریں۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشم کا کپڑا پہننے سے منع فرمایا۔ 2 انگل، 3 انگل، 4 انگل کی پٹی اگر ہے، کالر میں ہے یا آستین میں ہے یا یہاں کنارے ہے تو جائز ہے، 2 انگل یا 3 یا 4 اتنا لگا لے سکتے۔ بعض چیزیں ہیں کہ صاحب یہ قطرہ بھی حرام، ایک باٹل بھی حرام، شراب، ریشم میں گنجائش یہ رکھی گئی ہے کہ صاحب اتنا ریشم مرد استعمال کر سکتے ہیں، یہ پورا حرام نہیں، جیسا کہ شراب وغیرہ یہ بوند بھی پینا حرام ہے، ریشم میں چھوٹ دی گئی، اس لیے کہ مرد پہنتے ہیں کپڑے تو کبھی ذرا زیب و زینت بھی چاہیے، اللہ نے بھی اس کی اجازت دی ہے کہ صاحب لباس جو ہے تمہارے لیے زینت کے لیے بھی ہے، تو خوبصورت معلوم ہوتا ہے آدمی، اچھا معلوم ہوتا ہے، تو گوٹ لگا سکتا ہے، گوٹ لگانا بولتے ہیں نا، تو اس کو آستین میں یا کنارے گریبان میں یا کالر کے پاس 2 انگل یا 3 انگل یا 4 انگل، زیادہ سے زیادہ اتنا، اس سے زیادہ نہیں لگانا چاہیے، اس کا خیال کریں۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر بن العوام والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر
फ़ी हिक्कतिन कानत बिहिमा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम को रेशम का कुर्ता पहनने की इजाज़त दी सफ़र में। रेशम का कपड़ा, रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त दी सफ़र में। तो सफ़र में पहन सकता क्या? नहीं। बात ऐसी थी कि उनको ख़ारिश थी, बदन में फोड़े थे। अगर वो रुई का, कपास का कपड़ा हो या ऊन का कपड़ा हो तो उसके रो में उस ज़ख़म में इसमें चिपक जाते, वो जो ख़ारिश है ना, चिपक जाते। कपड़ा निकालते वक्त वैसे खून निकलता उसमें से, वो खिपली छिलकर आ जाती ना, खून निकलता। उस बीमारी की वजह से अल्लाह के रसूल ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ को भी, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को भी इजाज़त दी कि साहब ये कमीज़ पहन सकते। हज़रत इमाम मालिक भी, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी कहते हैं नहीं, बीमारी रही तो भी नहीं पहनना बोलते। हालांकि हदीस में अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी है, सही हदीस है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, दोनों सहाबी को इजाज़त दी है। तो अरबी में कहते हैं अज़रूरत तुबीहुल महज़ूरात, बात चीज़ें हराम ही लेकिन ज़रूरत के वक्त वो हराम उठकर हलाल हो जाते। रेशम का लिबास पहनना हराम है, बीमारी आ गई तो वही रेशम का लिबास बीमारी ख़त्म होने तक पहनना जायज़ है। बीमारी ख़त्म होने के 1 मिनट बाद भी नहीं पहन सकते। तो बाज़ हराम चीज़ें भी ज़रूरत के वक्त हलाल हो जाती हैं। सभी जानते हैं जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं मिला, खिंजीर का गोश्त मिला तो अल्लाह ने इजाज़त दी ना। शराब है, हराम है, पीने के लिए कुछ भी नहीं, अगर वो नहीं पिएगा तो सब सूख जाएगा, मर जाएगा, शराब पी लेगा। मरे हुए जानवर का गोश्त है, जान बचाना है, खा लेगा, दूसरा कुछ नहीं, नहीं तो जान जाएगी। इससे मालूम यह हुआ कि हराम चीज़ भी ज़रूरत पर हलाल हो जाती है, लेकिन हर चीज़ नहीं, हर चीज़ नहीं भाई। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि साहब ज़रूरत के वक्त जान जाने का ख़तरा है, तो इसलिए आदमी को ये सब इजाज़त दी गई। तकलीफ़ बेहिसाब है, ज़रूरत पर इजाज़त दिए। जैसे पानी है, सब कुछ है। कोई आदमी तयम्मुम के नमाज़ पढ़े तो हराम है, पानी तुम इस्तेमाल कर सकते हैं। बीमार हो गया यही आदमी, तयम्मुम भी करेगा, इसलिए कैसा अच्छी हालत में तयम्मुम तुम्हारे लिए हराम, बीमार पड़ गए तो जायज़ है तयम्मुम। तो उस तरह रेशम का लिबास भी बीमारी की हालत में पहनना जायज़ है। वअन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कसानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुल्लतन सियरा फ़ख़रजतु फ़ीहा फ़रअयतुल ग़ज़ब फ़ी वजही फ़शक़क़तु बैन निसाई मुत्तफ़क़ुन अलैहि व हाज़ा लफ़्ज़ु मुस्लिम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम का कपड़ा दिया। लोग हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला ओढ़ कर आए तो अल्लाह के रसूल देखे, गुस्सा आया, वो समझ गए कोई गलती हो गई मुझसे। फ़ौरन घर जाकर रेशम का जो शाल वाल कुछ भी ओढ़े होंगे, चादर ओढ़ के आए होंगे शाल के, अल्लाह के रसूल के चेहरे बदल गया गुस्से से। फ़ौरन घर जा गए और औरतों को दे दिए। तो मालूम यह हुआ कि सब रेशम का लिबास किसी भी आदमी के लिए पहनना जायज़ नहीं। एक बात मैंने ये कही कि बीमारी की हालत में पहन सकते हैं, उसी तरह बाज़ लोगों ने जिहाद के मौके पर भी रेशम का लिबास पहनने की इजाज़त दी है, इसलिए कि तलवार जब पड़ती है रेशम पर तो फिसल कर निकल जाती है, काट नहीं होती। इसलिए जिहाद में भी बाज़ लोगों ने इजाज़त दी, जैसे लोहे की कमीज़ पहनते हैं ना, वैसे जिहाद के मौके पर रेशम की कमीज़ पहनना भी बाज़ लोगों के पास जायज़ है। और नबी मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उहिल्लत ज़हबु वल हरीरु लिइनाति उम्मती व हुर्रिमा अला ज़ुकूरिहा। जो बात बार बार कही गई वही इस हदीस के अंदर भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रेशम और सोना दोनों मेरी उम्मत की औरतों के लिए जायज़ है,
مردوں کے لیے دونوں چیزیں حرام ہیں۔ اب سونا مختلف ہوتا ہے، مثلاً کوئی آدمی انگوٹھی پہنتا ہے، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی قلم رکھا ہے سونے کا، جائز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اور کوئی بٹن وٹن رہتے ہیں نا مالداروں کے، وہ بھی سونے کے رہتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں ہے، بدن کو لگے نہ لگے۔ البتہ دانت ہاں سونے کا لگا سکتے۔ اسی طرح ناک ایک صحابی کٹ گئی تھی، چاندی کی بنا کر لگائے تو سڑ گئی ناک، تو کہا اللہ کے رسول نے سونے کی بنا کے لگا لو، تو سونے کی بنا کے لگا لی۔ تو میں نے کہا نا کہ صاحب ضرورت کے وقت حرام حلال ہو جاتا، اس طرح ناک ہے دانت ہے ان پر لگا لے سکتے ہیں، باقی سونے کی کوئی چیز جائز نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی، بس سونے کے جو رولڈ گولڈ جس کو کہتے ہیں کہ سونے کا پانی پلانا کہتے ہیں، بس چیزیں ہیں کیمیکل، اس میں چاندی کے زیور کو ڈال کے ہلاتے ہیں، سونے کا رنگ آ جاتا ہے۔ دوسرا ہے کہ سونا خود بھی اس پر پالش کرتے ہیں، وہ بھی جائز نہیں۔ عام طور پر گھڑیوں میں ایسا ہوتا ہے، وہ سونے کا رنگ ہوتا ہے، اب وہ سونا لگا ہوا ہے تو نہیں پہننا چاہیے شاید، نہیں رنگ اس کا ویسا ہے، چاندی کو ویسا بنا دیے ہیں، وہ جائز ہے، رنگ بدلنے سے فرق نہیں پڑتا۔ لیکن سونا اگر لگا ہوا ہے کسی بھی طرح اس پر گلٹ کیا گیا ہے تو گھڑی بھی نہیں پہننا چاہیے، وہ بھی خیال کرنا چاہیے گھڑی قلم وغیرہ لیتے وقت کہ سونے کا نہ رہے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یحب اذا نما علی عبدہ نعمتا ان یرى اثر النعمت علیہ، رواہ البیہقی۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو یہ پسند ہے، اگر اللہ نے دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، حیثیت دی ہے تو وہ حیثیت معلوم بھی ہونا چاہیے۔ کیسے معلوم ہوگی؟ کوئی مالدار ہے تو معلوم اس طرح ہوگی کہ سب اچھا لباس پہنو، پھٹا ہوا پرانا اور سب ایک دم سستی کوالٹی کا، ایسا کیوں پہنتے جی؟ اللہ نے دیا ہے، اچھا کپڑا پہنو، حال کیوں بدلتے ہو؟ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ نے تم کو دیا ہے، گھڑی بھی پہنو اور سب اچھا قمیص بھی پہنو، ٹوپی بھی خریدو، جوتا بھی پہنو اچھا، کیا ضرورت ہے پھٹے پرانے؟ یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ سب اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے، کوئی کہتا رہے سب چندہ مانگتے بھائی لوگ، اس واسطے ایسے کوئی دیکھتا بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں، فقیر پیچھے پڑ جاتے ہیں، ارے صاحب دیکھو ان کا لباس سب اچھا ہے، قمیص سب اچھے ہے، سیٹ صاحب چلو بھائی سیٹ صاحب کچھ دے دو، کچھ دے دو، اس واسطے میں پہنتا ہی نہیں، ارے اس کی وجہ سے نہیں پہنو گے کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے جی؟ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سا اپنے آپ کو غریب ظاہر کر کے السلام علیکم السلام علیکم، ارے دیکھو مول صاحب بھائی غریب ہیں بھائی، 100 روپے دو ان کو، 500 روپے دو، چندہ وصول کرنے کے لیے بھی بعض لوگ اپنا حال بدل لیتے، غلط ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اچھا پہنو اوڑھو۔ ہمارے یہاں بری بات یہ ہے، ہماری سوسائٹی میں ذرا کوئی مولوی صاحب ہیں اچھا پہنے اوڑھے، دیکھے کیا حضرت ہاں کیا پہن لگاتے ہیں، میں پہنتا 80 روپے کا، انہوں پہن 300 روپے میٹر کہتے جی، کیا دیکھے کیا کتنے اونچے اڑتے ہیں، کیا ضرورت ہے جی؟ تمہارے پاس تو لے کے نہیں نہ انہوں پہنے، اپنی کمائی کا پہنتے ہیں تو تم کو کیا اس سے پڑی ہے؟ بہت بری بات ہے۔ کسی کو اچھا لباس پہن کے ہم دیکھیں تو خوش ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ان پر تنقید کریں، اعتراض کریں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، صاحب آ کر پوچھتے ہیں کہ مول صاحب یہ ٹوپی پہنے نا، کیا مول صاحب یہ 300 روپے 300 روپے کہتے جی، دیکھے کیا 30 روپے ملتی، 40 روپے، اس وقت 300 روپے ٹوپی پہنتے مولوی صاحب، تمہارے پیسے کیا جی؟ تم کو کیوں غصہ آتا؟ اچھا پہنے اوڑھے، جوتے پہنے تو گھور کے دیکھیں گے، ہاں جوتے دیکھے کیا چمڑے کے جوتے جی، ہاں ارے ربڑ کے پہننا، پلاسٹک کے پہننا نہیں جی، اللہ دیا ہے تو حیثیت کے ساتھ رہو نا، یہ اللہ کو پسند ہے۔
لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا لباس اچھا ہے دوسروں کا حقیر جانا ہے میرا ڈریس کیسا ہے دیکھو فقیر فلاں، ایسا غرور اگر آ گیا تو حرام ہو جائے گا وہ۔ اللہ دیا تو اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، اچھے گھر میں رہو، اچھی سواری خریدو، اچھا ہے، اللہ نے دیا ہے پیسہ۔ صاحب پرانی سائیکل لے کر آئے، وہ پرانے مارکیٹ کے اندر 20 روپے کی سائیکل لے کر اس میں جاتے، اللہ نے تم کو 2 ویلر کی حیثیت دی، 2 ویلر میں جاؤ جی، کار کی حیثیت دی، کار خریدو جی سواری کے لیے۔ کیوں ایسا کرتے؟ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک بات لوگوں کے اندر ہم نے یہ دیکھی ہے، کچھ لوگ یہ سب کر کے جو پیسہ ہے وہ غریبوں کو دیتے، بھائی ہمیں ذرا تکلیف سے برداشت کریں گے نا، معمولی پہنیں گے، 100 روپے میٹر کا نکو بھی 40 روپے کا لے لو، وہ 60 روپے غریب کو دو، یہ بہت اچھا ہے بھائی۔ آدمی اپنی کمائی پورا اپنے سے استعمال نہ کر کے تھوڑی اپنے لیے اور باقی غریبوں کے لیے دیتا ہے نا، اچھا ہے نا، ایسا بھی کرنا چاہیے۔ خالی اپنا آرام دیکھیں، اپنی آسائش دیکھیں، اپنا فیشن دیکھیں، لوگوں کو بھول جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے تم کو حیثیت دی ہے، مال دیا ہے، تو اس کا ظاہر بھی ہونا چاہیے، اثر معلوم بھی ہونا چاہیے کہ اللہ نے تم کو حیثیت والا بنایا ہے، لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک صحابی بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بھی کچھ ہے کیا تمہارے پاس؟ ایک دم پرانے پھٹے معمولی کپڑے پہن کر آئے۔ کیا اللہ کے رسول میرے پاس اونٹ ہیں، بکری ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ پھر ایسے کیوں ہے جی؟ اللہ تعالیٰ تم کو دیا ہے تو اچھا رہو نا، اچھا پہنو، اچھا اوڑھو، ایسا بولے۔ تو یہی حدیث ہے وہ، تو لہٰذا ایک صحابی پہن کر آئے تو اللہ کے رسول کو پسند نہیں آیا۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کے پیسے سے ہم اپنا ڈریس ویسا نہ پہنیں، دوسروں کے سے ایسا نہ پہنیں۔ جیسے بیت المال ہے، یہ بولنے اس لیے آتا ہوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کے جبہ تھا 70 پیوند تھے، بولتے ٹکڑے، وہاں پھٹ گیا وہاں ایک ٹکڑا سی لیا، وہاں پھٹیا وہاں ٹکڑا۔ وہ بیت المال کا پیسہ لے کے کپڑا سینا، اس لیے ان کو دل نہیں آتا تھا، اپنا مال نہیں نا، بیت المال سے ان کو کھانے پینے رہنے پہننے اوڑھنے کے لیے ان کے اور ان کے بچے کو کتنا ضرورت ہے لے لینا بیت المال سے۔ حضرت عمر بہت خیال کر کے لیتے تھے، یہ کہ ایک پیسے کا حساب، صاحب نہیں، اللہ کو جواب دینا، اللہ کو جواب دینا ہے، یہ عاجزی ہے۔ دوسروں کے پیسے سے اپنا کپڑا نہیں بناتے، اپنے پیسے سے اپنا اچھا کپڑا پہناؤ، کھاؤ پیو، سب جائز ہے تمہارے لیے، بلکہ ہونا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت ساری باتیں اس کے تعلق سے لوگوں نے لکھی ہیں۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لبس القصی والمعصفر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصی، ایک بستی کا نام قص، وہاں جو کپڑے بناتے قصی بولتے ہیں اس کو، وہ خاص رنگ سمجھو کہ لال اور پیلا ملا کے ایک کلر دیتے تھے، وہ پسند نہیں آتا اللہ کے رسول، کہا نہیں پہننا چاہیے وہ کپڑا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا پیلے رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہننا، لال اور پیلا جس کو گہروا کلر کہتے ہیں اور پیلا رنگ، یہ دونوں رنگ پہننے سے منع کیا ہے نا، رنگ کی وجہ سے منع کی۔ ریشم کا نہیں تھا، وہ تھا دوسرا، سوت کا ہی رہا ہوگا، روئی کا ہی رہا ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ دو رنگ بھی مردوں کے لیے ناپسند کی۔ البتہ وہ جو گہروے کا رنگ کلر ہے، پیلا کپڑا، عورتوں کے لیے اجازت، وہ پہن سکتی ہیں عورتیں۔ وعن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما قال رأى علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین فقال امک امرت کا بہذا، رواہ مسلم۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں لباس پیلا کپڑا پہن کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، تمہاری اماں پہنا کی ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا پیلے رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہننا، پیلا رنگ کا کپڑا بھی نہیں پہننا۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں میں لباس پیلا کپڑا پہن کے آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، تمہاری اماں پہنا کی ہے؟
تمہارا اماں کو اٹھا پین لگا کے کیا سو فوراً گھر کے جا کے ڈال دی، یہ کلر نہیں پہننا، پیلا کلر۔ بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لے جا کے چولہے میں ڈال دی، حالانکہ کیا ضرورت ہے، عورتوں کی اجازت ہے نا، عورتوں کو دے دینا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال پوچھا نبی کریم نے کیا کیا جی کپڑے ہو؟ ہاں جا کے جلا دیا۔ ارے عورتوں کو دینا نہیں کیا؟ ایسا بولے تو صحابہ بھی معلوم نہیں رہتا تو کچھ غلطی سب سے بھی ہوتی نا، چونکہ ان کو معلوم نہیں تھا پہن کے آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے وہ پیلا کپڑا بھی گیروے کلر کا کپڑا پہننا ان کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے تمہارا اماں پہنا ہے کیا، تمہاری اماں پہنا ہے کیا، اس کا مطلب یہ کہ ان کا پہن کر آگے کیا تم ایسے۔ وعن اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما انہا خرجت جبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکفوفۃ الجیب والکمین والفرجین بالدیباج، رواہ ابو داؤد واصلہ فی مسلم وزاد كانت عند عائشة حتى قبضت فقبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها، وزاد البخاري في الأدب المفرد وكان يلبسها للغد الجمعة۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء، بیوی کا نام بھی ایک اسماء، بیٹی کا نام بھی اسماء، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں کو، صحابہ کو اور اس کو بتایا، یہ دیکھو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ چغا، دیکھو آستین میں بھی ریشم، کنارے بھی ریشم، بہترین جبہ یہ ہوتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک جبہ اٹھا کر رکھ لی، نشانی اللہ کے رسول کی برکت بھی حضرت عائشہ کے پاس ہی وہ جبہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انتقال ہو گیا، بہن کے پاس، ان کے بہن کی میں لے لی، بہن کے پاس انتقال ہو، مجھے مل گیا وہ جبہ، میں رکھی ہوں۔ اللہ کے رسول یہ پہنتے تھے، جمعے کے دن بھی اچھا پہن کر خطبہ دیتے تھے، بڑے لوگ ملنے آئے تو بھی یہ پہن کر ملتے تھے، جائز ہے۔ عید کے واسطے ہم لوگ سکھاتے سلاتے، جمعے کے واسطے بھی ہم لوگ اچھا کپڑا پہنتے جمعے کے دن، یہ خیال کرنا۔ ایک بات کا خیال یہ کرنا کہ صاحب وہ استری آئی پہن کر یہ کیا، بعض لوگ کھڑے رہتے ہیں دھوبی کی دکان میں، ابھی استری ڈالنے بھی ہونا ہے، اذان بھی ہوتی ہے، خطبہ بھی ہوتا ہے، استری نہیں ڈالنا اس واسطے آئے نہیں رہی، دھو کے پہن کے آگے کافی ہے جی، کوئی استری فستری تھوڑی ڈالنا ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، ہو گیا پہن کے آگے۔ اور ایک کام کیا کرتی تھیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتیں آتی پیٹ میں درد ہے، فلاں بیماری ہے، اچھا ایسا ہے کیا، وہ جبے کا تھوڑا لاؤ پانی لاؤ، یہ کپ یہ پیالہ پانی لائے، اس میں ہلا دیتے ہو، لاؤ پلا دو، پلاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کرتے کی برکت کے ساتھ وہ بیماری اچھی ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور صحابیہ بھی ایسی کرتی تھی، اللہ کے رسول کا ایک بال تھا، پسینہ تھا ایک شیشی میں، وہ رکھی تھی، وہ بھی شیشی ڈال کر ہلا کے پانی دیتی، شفا ہو جاتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا ہو، چپل ہو، کپڑا ہو، بال ہو، سب میں اللہ نے برکت رکھی، جائز ہے برکت حاصل کرنا، لیکن یہ کام دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا جبہ، حضرت عمر کا جبہ، حضرت عثمان کا جوتا نہیں جی، اللہ کے پیارے رسول کی پوری ذات مبارک برکت والی، یہ اللہ کے رسول کے لیے جائز ہے، دوسرا نہیں۔ لیکن بہت سارے لوگ اب بھی دنیا میں ایسے ہیں کہ استاذ کا رکھتے نشانی، کوئی صاحب استاذ کی انگوٹھی، استاذ کی ٹوپی، فلاں، اب یہ بھی عجیب و غریب رہتا ہے، کوئی ضرورت تو اس کی نہیں ہے۔ محبت میں کچھ لوگ آتے ہیں، قربانی دینا بھی پڑتا ہے، بعض مرتبہ محبت سے مانگتے ہیں، برکت علم محبت سے مانگتے ہیں، دینا پڑتا ہے۔ کبھی پہن کر آئے، وہ کچھ صدری بولتے نا، صاحب صدری بہت اچھی عمر صاحب، میں یہ بہت دن سے تلاش کر لگتا نہیں ملی، دے دلا عمر صاحب، نکال کے دینا پڑتا، ابھی کبھی ایسا ہوتا ہے۔
محبت سے مانگتے کبھی، برکت تو ہم سمجھتے نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ ابھی 6 مہینہ پہلے کی بات ہے کہ بنگلور میں گیا، جمعہ کا خطبہ دیا، وہ فر کی ٹوپی پہنا تھا، جمعے کی نماز پڑھا کرایا تو ہمارے ایک شاگرد کرائے کہ مول صاحب یہ ٹوپی مجھے بہت پسند ہے، مول صاحب دے دالو، مول صاحب نکال کے دے گئے، ننگے سر گھر کو چلے گئے، کیا کرتے ہیں، کیا جی کرو گے، نہیں مول صاحب محبت ہے، ایسا تو کیا بھی نہیں کہ دوسرا غلط کہا، نہیں کیا کرو گے مول صاحب۔ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ خاص سے برکت کا معاملہ، دوسرے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ نے کسی دوسرے کی چیز کو ایسے نہیں کیا، اللہ کے پیارے رسول کی ہر چیز برکت کی۔ حج کو گئے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال منڈائے، کہاں جی ابو طلحہ، لو جی لوگوں کو تقسیم کر ڈالو، لو بھائی 1 بال 2 بال 3 بال تقسیم کریں، اور 1 بال نکالے اور طرف، کہاں بھی ام سلیم، لو عورتوں کو دے ڈالو 1 بال۔ اب وہ کتنے لاکھ بال رہے ہوں گے نا، اللہ کے رسول بال دیے، صحیح حدیث حج کے بعد۔ اب وہ صحیح بال کس کے پاس ہے، الحمدللہ اگر ہے تو خوشی کی بات ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں بھی برکت ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اور وہ میں نے کہا کہ یہ صاحب وہ ام سلیم شیشی میں رکھی بھی تھی بال، اور اس میں اللہ کے رسول کا پسینہ بھی تھا، وہ بھی ثابت ہے صحیح حدیث سے۔ اب وہ بال لوگ کیا کرتے، رکھیں، کون رکھیں کون ڈپلیکیٹ کس کا اصلی معلوم نہیں۔ 12 ربیع الاول کو زیارت کراتے، صاحب وہ صندوق میں رکھیں، کھولتے، عطر وغیرہ مل کے رکھے تھے، کھولتے اور بال سب دیکھ لے، ایک چلے جانا۔ اور اس بال میں لوگ یہ بھی ذکر کرتے، وہ بال میں شاخ پھوٹتے، وہ شاخ کا تعلق اور ایک میں اٹھا لیتا، اور ایک شاخ پھوٹی وہ یہ بھی اللہ کے رسول کا بال۔ یہ صحیح ہے غلط ہے میں تو نہیں کرتا، مجھے تو یقین نہیں آتا، وہ بال کیا جان ہے کیا اس کے اندر بال پھوٹتے رہتے ہیں، وہ 1 بال 3 کو ہو جاتے۔ بہت پہلے کی بات ہے، 40 سال 25-30 سال کے پہلی بات ہے، کشمیر میں وہ بال رکھیں ایک مسجد میں، اس مسجد کا نام ہے حضرت بل مسجد، بہت بڑی مسجد ہے، حضرت کا بال ہے اس میں، حضرت بال مسجد۔ تو وہ بال چرا لیا کوئی، بڑی لڑائی ہوئی بھائی، بڑے لوگ کتنے لوگ جان دیے اس کے واسطے، بال بچانے کے واسطے، بعد میں لا کر واپس کرے وہی کیے، ڈپلیکیٹ کرے معلوم نہیں، لیکن وہ بال مل گیا بعد میں۔ حضرت بل مسجد ابھی ہے، زیارت کراتے ہیں اس کی، لوگ جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے قابل قدر، اور ہر چیز کے اندر ہم برکت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی جو گرتا اس کو اٹھا کے اپنے چہرے سے مل لیتے۔ اللہ کے رسول اگر تھوکتے بھی تو تھوک بھی صحابہ کرام لے کے اپنے چہروں پر، سینے پر، کپڑے پر مل لیتے، جائز ہے، اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا۔ اب یہ رکھ کر بعض لوگوں نے اور بھی کچھ باتیں ذکر کیں، کہاں کہ صاحب ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے پیالے میں پیشاب کیے، رات میں گھر میں پیشاب کر لیتے آدمی، ضرورت پڑتی کیا کریں گے، ایک صحابی کو دیا، لے جاؤ جی اس کو لے جا کے پھینک دو، لے جا کے کیا یہ پھینک دیا کیا، ہاں دفن کر دینا، پی لیے گئے تھے پورا پیشاب۔ اس کا جو ان کو پیٹ کی بیماری تھی اچھی ہو گئی۔ اب چونکہ پیشاب اور پاخانہ یہ دونوں نجس ہیں، اللہ کے رسول دھوتے تھے، پیشاب کرنے کے بعد پاخانہ کا پڑنے کا دھوتے تھے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ صحیح بات نہیں ہے، باقی کپڑا ہے، بال ہے، یہ سب ہم مانتے ہیں سب ٹھیک، برکت ہے، اچھی چیز ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خون کوئی صحابی پی لیے، وہ چوس لیے تو ان کے پیٹ میں گیا، تو صاحب اتنی بہادری ہو گئی ان کو کہ سب بڑے بڑے دشمن سے بھی لڑتے تھے۔ ایسے بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے۔ یہ 2-3 واقعات جو پیشاب کے ہیں، خون کے ہیں، یہ چونکہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے اس لیے ہم لوگ صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں، اس لیے نہیں مانتے، ورنہ دوسری ساری چیزیں برکت کے اللہ کے رسول کے ساتھ مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز رہ گئی، احترام اور عزت۔ ہاں وہ سب کے ساتھ کرنا چاہیے،
عالم کی عزت ہونی چاہیے، دیندار آدمی کی عزت ہونی چاہیے، وہ سب تو کرنے چاہیے، لیکن ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کے کپڑے میں برکت ہے، ان کو دوپٹے میں برکت ہے۔ بہت سارے لوگ، یہ جو لوگ صوفی لوگ بولتے ہیں نا، صوفی لوگ بولتے ہیں، سب ایسی گڑبڑ سڑبڑ لوگ ہیں۔ وہ اپنے حضرت کا جوتا رکھیں گے یا ٹوپی رکھیں گے یا امامہ رکھیں گے یا عصا رکھیں گے، کچھ بھی رکھیں گے، صاحب حضرت دیے یہ بولے۔ اور جب حضرت ریٹائر ہو جاتے ہیں، جانا ہے، ان کو مرید کو بلا کے سر پر کپڑا باندھتے تو ان کا امامہ ان کے سر پر باندھ دیا، ہاں صاحب اب خلیفہ ہو گیا تو میرا۔ یہ سب چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ مدرسوں میں فارغ ہوتے ہیں تو ان کو امامہ باندھتے ہیں، بتانے کے لیے کہ دیندار آدمی اس کا لباس ایک لوگوں سے الگ ہونا چاہیے۔ امامہ پہن لیے تو آدمی او صاحب مولوی صاحب بڑے آدمی ایسا سمجھ۔ امامہ پہن کر نماز پڑھانے میں کیا بھی برکت نہیں ہے، کیا بھی زیادہ ثواب نہیں ملتا ہے۔ حنفی مسجدوں میں ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، ایک نماز امامہ پہن کر پڑھانے سے 70 نماز سے زیادہ افضل ہے گا، اس لیے ان کے امام صاحب وہاں ایک رومال رکھ لیتے ہیں، وہ اقامت ہوتی ہے فوراً سر پر بن کر اللہ اکبر۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ رات دن پہنو، جب بھی ضرورت ہے امامہ پہنے رہو، خالی نماز پڑھائے کھول کر رکھ دیا، نماز پڑھائے کھول کر رکھ دیا۔ ضعیف حدیث ہے، بیکار حدیث ہے، جس کے اندر آیا کہ ایک امامے کی نماز بغیر امامے کے 100 نماز سے 70 نماز سے افضل ہے نا، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، غلط حدیث۔ لیکن امامہ اللہ کے رسول پہنے ہی، اور بہت سارے لوگ پہنے، حضرت ابوبکر، حضرت سبھی پہنتے تھے۔ عرب کے اندر امامہ پہننے کا رواج تھا، اس کو بولتے ایک سنت عبادت، ایک سنت عادت۔ عبادت جو بھی اللہ کے رسول نماز پڑھے فلاں کرے وہ سب سنت عبادت۔ اللہ کے رسول کدو کھائے سنت عادت، اللہ کے رسول امامہ پہنے سنت عادت، اللہ کے رسول انگوٹی پہنے سنت عادت، اس میں بھی ثواب ہے اس کو اپنانے سے۔ تو امامہ پہننا عبادت نہیں ہے، عادت تھی عرب کے لوگوں کی۔ آج بھی پنجاب کے لوگ، ہریانہ کے لوگ، سارے لوگ ہندو مسلمان کو سب پہنتے امامہ باندھتے ہیں۔ اس کا فائدہ بھی ہے، گرمی کی جو لہر چلتی ہے گردن کو لگتی ہے تو آدمی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، وہ امامہ چونکہ اس کی لٹکے رہتا ہے وہ گردن کو نہیں مارتی، وہ بھی ایک فائدہ اس کا ہوگا۔ بہرحال اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز ہمارے لیے برکت والی ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، جیسا کہ ہم نے کہا، آپ کا بال ہو، آپ کا کرتا ہو، صاحب آپ کا جبہ ہو، جوتا ہو، چپل ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب قابل قدر، قابل برکت۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی بات نہیں۔ لیکن کوئی آدمی تبرک کے خیال سے نہیں، محبت کے خیال سے کسی سے کوئی چیز لے لیا، فلاں کر لیا، تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عام طور پر جو لوگ پڑھتے ہیں مدرسے میں، وہ اپنے استاذ کی کوئی چیز، کوئی کتاب لے لیتے، کوئی انگوٹھی لے لیتے، کوئی فلاں لے لیتے، بھی ایک یادگار رہے گی، یہ رہے گی، یاد آئیں گے، دعا کریں گے اور سب خوشی ہوگی، ایسا کچھ کرتے ہیں، تبرک کے لیے نہیں، نشانی کے لیے، محبت کے لیے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ پہننے اوڑھنے کی چیزوں کا بیان ختم ہو گیا۔ اب ہے کتاب الجنائز۔ لباس اس لیے آئے کہ لباس نماز کے لیے ضروری ہے نا، نماز کے ساتھ ساتھ اس کو بھی لا کر بیان کر دے، پوری نمازوں میں لباس کو بھی لے کر آئے۔ اب ایک نماز ہے جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کئی نمازوں کا ذکر آیا، عید کی نماز کا ذکر آیا، جمعے کی نماز کا ذکر آیا، بارش طلب کرنے کے لیے نماز کا ذکر آیا، سورج اور چاند گرہن کے لیے نماز کا ذکر آیا۔ اب ایک نماز رہتی ہے جس کو جنازے کی نماز کہتے ہیں، اس کے لیے بھی احکام ہیں، اس کے تعلق سے بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ موت ایک حقیقت ہے، سب کو مرنا ہے، ہمیشہ کے لیے دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ یہ جو سوچا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، نہیں، حضرت خضر علیہ السلام بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں آب حیات پی لیے تھے حضرت خضر علیہ السلام، زندگی بھر موت نہیں، ایسے
بعض لوگوں نے یہاں تک بھی لکھ دیا ہے کہ خضر علیہ السلام امام ابو حنیفہ کے پاس آ کر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ کتنے جھوٹے لوگ ہیں، اپنے امام کے لیے کیا کیا لکھ دیتے بھائی، پتہ نہیں اللہ کیا کیا ایسے لوگوں کو کب توفیق دے گا۔ یہ بھی لکھا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں اس کے ساتھ لکھی ہیں کہ صندوق میں رکھ کر گئے، صندوق چھپا کے رکھ گئے، مہدی علیہ السلام آئیں گے تو صندوق کو اٹھائیں گے اور حنفی مذہب کو دنیا میں رکھیں گے، باقی سب مذہبوں کو ختم کر دیں، وہ سب لکھے ہیں۔ بکواس بکواس۔ تو موت سب کو ہے، کوئی بھی کتنا بھی ہو، کسی کو جلدی موت آتی ہے، کسی کو دیر سے موت آتی ہے۔ اللہ نے جتنی زندگی لکھی ہے اتنی، اس سے 1 منٹ آگے بھی نہیں پیچھے بھی نہیں۔ اس موت کے تعلق سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھو جی، ہمیشہ یاد رکھو، بار بار مرے بعد قبر جانا ہے۔ وہاں اگر ہمارے ساتھ حساب کتاب میں کچھ بھی گڑبڑ ہو گئی، سانپ بچھو تکلیف، فرشتے ماریں گے، ہتھوڑی سے سر پوٹیں گے، موت یاد کرتے رہو، موت قبر یہ سب یاد کرتے رہو۔ بولے اللہ کے رسول تمہاری جو دنیا میں پڑھنے کی عادت ہے، مزہ کھانے میں، پینے میں، سونے میں، عیاشی کرنے میں، فلم دیکھنے میں، سب ختم ہو جائے گا۔ موت یاد رکھو گے تو حرام نہیں کرو گے، ہر چیز کا خیال رکھو گے، بھی اللہ کو جواب دینا، اللہ کو جواب دے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔ یہاں تک کہ آدمی گھر بھی ویسا نہیں بنائے گا، صاحب کروڑوں روپے کا گھر بنایا، جیسا کہ بمبئی کا ایک آدمی کوئی بنایا ہے وقف کی زمین میں، اور صاحب پتہ نہیں 2000 کار کھڑے ہو سکتے ہیں، فلاں وقف کی زمین میں کوئی بنایا ہے، دھوکے سے کسی نے خرید لی زمین، دھوکے سے وہ سب بیچ دیے، اور صاحب اتنی بڑی کوٹھی بنا کے رکھا ہے۔ مرنا بھی اس کو بھی ہے نا، تو مرنے والے سب سوچتا بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا، میں کس کے لیے چھوڑ کر جانا، اللہ کیا حساب دینا۔ تو اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت کو مت بھولو جی، موت یاد رکھو، مرنا ہے مرنا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کوئی بھی تکبر کیا، غرور کیا، دھوکہ دیا، کیا جی مرنے والے ہی نہیں تمہیں، مر کو معلوم ہوگا، تمہیں مرے تو معلوم ہوگا، بولتے ہیں نا ہم لوگ، کچھ بھی ایسا کوئی ظلم کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو ہم بولتے ہیں مرے بعد معلوم ہو جائیں گے جی تم نا، بولتے ہیں نا ایسا۔ تو موت یاد رہے گی تو یہ سب برے کام، حرام کام آدمی نہیں کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو اکثر یاد کرو، ہمیشہ یاد رکھو، مرنا ہے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور سب موت مرنے کے بعد کوئی بادشاہ رہے کچھ بھی رہے، سب دنیا کی چیزیں ختم ہو گئی، اب وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں وہ جنت کی نعمتیں، کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کی روشنی، اس کی خوشبو آتی رہے گی جنت میں نیک لوگوں کے لیے، وہ ایک دوسری بات ہے۔ تو موت کو یاد کرو، بولے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو بیماری تکلیف آ جاتی، بہت علاج کرتا، سارا پیسہ ختم ہو گیا، قرض بھی ہو گیا، فلاں کیا، بیماری اچھی ہوتی نہیں۔ عورت کو بھی ایسے ہوتا، مرد کو بھی ایسے ہوتا، زبان سے ایک جملہ نکل جاتا، اللہ موت دے ڈال، اللہ اتنی تکلیف میں ہونا، اللہ موت تبھی دے ڈال، اللہ جائز نہیں۔ اللہ کا فیصلہ جب آنے والا ہے تو موت مانگو گے بھی تو اسی وقت موت آئے گی، نہیں مانگے گے تو بھی اسی وقت آئے گی۔ بیماری آئی، اللہ نے لکھی ہے وہ بیماری، اس لیے آئی ہے۔ اب تم کے کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کا فیصلہ تم کو پسند ہے، اللہ مجھے مار ڈالنا، کائے کو رکھے ایسا؟ ارے تم اتنے بڑے آدمی ہو گئے، اللہ پر اعتراض کرتے، تقدیر پر اعتراض کرتے، جائز نہیں، تو پھر کیا کرنا بھائی؟ تو اللہ کا رسول نے فرمایا ٹھیک ہے، دیکھو تکلیف زیادہ ہے نا، پریشانی زیادہ ہے نا، اللہ سے ایسے بولا اللہ میرے لیے زندگی بہتر ہے تو زندگی کے ساتھ رکھ اللہ، اور اگر مرنا بہتر ہے تو اللہ موت دے، ایسا بول فرمایا، اللہ کے پاس فیصلہ چھوڑ دو، زندگی بہتر ہے تو اللہ مجھے زندہ رکھ، اور اگر موت بہتر ہے تو اللہ مجھے موت دے دے۔ اس لیے کہ آدمی یہ کہے گا، ہو سکتا ہے کہ بیماری کی وجہ سے آخری زندگی میں اللہ کو گالی دے، فلاں دے فلاں، ایسے آدمی کے لیے موت اچھی، وہ سب بولنے سے پہلے مر گیا، بچ گیا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہرگز کوئی آدمی بیماری تکلیف کی وجہ سے موت کی خواہش نہ کرے، موت نہ مانگے اللہ سے،
ہاں اگر موت مانگنا ہی ہے، پریشانی ہے، تو یوں کہو اے اللہ موت اگر بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندہ رکھ، ہاں یہ بول سکتے۔ یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اللہم احینی اذا کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی۔ یہ دعا کرو، موت دے، موت دے، مار دے، اٹھا لے، بلا لے، نہیں جی، موت کی خواہش کرنا جائز ہے، تکلیف کی وجہ سے نہیں، پریشانی کی وجہ سے نہیں، یا اللہ میں جاؤں گا جنت والوں سے ملوں گا، اللہ کتنا اچھا رہے گا، یہ کیے موت کی خواہش۔ دوسری چیز موت کی خواہش ایسے دنیا میں فتنے، روز ایک ایک فتنے، اللہ کیا ہوگا، آج میں نماز پڑھ رہا ہوں نا، کل نماز پڑھوں گا کیا، یہ ہوگا کیا، اللہ وہ برا زمان آنے سے پہلے اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے موت کی تمنا، مصیبت تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیں نا صاحب ایسے ہی ہے، کیا معلوم جیسے زمانہ بگڑتے جا رہا ہے، یعنی زمانے کے لوگ بگڑتے، زمانہ کیا بگڑے گا بھائی، وہ تو اللہ کا زمانہ ہے، وہ تو نہیں بگڑتا، لوگ بگڑتے جاتے، پابندیاں، نماز نہیں پڑھنا، فلاں نہیں کرنا، کیا کیا ہوتا ہے جی، کمیونسٹوں کے جیسا ہے، چائنا میں جیسا ہے، رشیا میں جیسا ہے، یہاں بھی جیسے پریشانیاں ہیں مسلمانوں کو ہو جاتی ہیں، جیسے مظفر نگر میں کتنے لوگ بیچارے مارے گئے، کیا ہوئے، ان کا ایمان کیا ہوا، کیسے ہوا، معلوم نہیں نا۔ ایسی ایمان کی حفاظت کے واسطے موت کی خواہش کر سکتے، اللہ نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ بھی رکھا، ماشاءاللہ حج بھی کر لیا، اللہ اب آئندہ کیا ہوگا، اللہ ہاں ایمان سے خوف، بڑا ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ کہ ہماری زندگی، اللہ اس سے پہلے میں آ گیا تو ایمان کی حالت میں موت ہو جائے گی نا، اللہ ایسی کوئی تمنا کرتا ہے تو یہ جائز ہے، تکلیف، مصیبت، پریشانی کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مرنے کی علامتیں، اچھی علامتیں، اس کے متعلق بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ مختلف معنی لکھا لوگوں نے، کچھ لوگوں نے لکھا کہ صاحب مسلمان زندگی بھر حلال کمانے کے لیے پسینہ بہاتا ہے، اور پسینہ کسی کو سر سے نکلتا ہے، کسی کو پیشانی سے نکلتا ہے، پھر بدن سے بھی نکلتا ہے۔ پیشانی حلال کمائی کے واسطے، جائز کمائی کے واسطے، تکلیف ہو کچھ بھی ہو، حلال حلال محنت کرتا ہے، وہ کیا بوجھا ڈھوتا ہے، جس کو یہاں بولتے ہیں موٹے اٹھانا، وہ سب کرتا، ایسا ویسے کرتے کرتے اس کا انتقال ہوتا۔ کچھ لوگوں نے اس کا مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ صاحب نیک لوگ جب انتقال ہوتے ہیں ان کو تکلیف یہ قسم کی ہوتی ہے، ان کا ثواب بڑھانے کے لیے تب ان کے پیشانی پر پسینہ آتا ہے۔ ہاں یہ اسلام کی موت ہے، مسلمانوں کی موت ہے، ایسا مطلب اس کا بیان کیا لوگوں نے۔ موت کے وقت علامتیں، بہت ساری علامتیں قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ حسن خاتمہ، فلاں دن مرے تو یہ ثواب، فلاں وقت مرے تو یہ ہوگا، فلاں وقت ہو رہا۔ جیسے رمضان کے موقع پر ہم سب بیان کرتے ہیں نا کہ صاحب رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، جہنم کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے۔ کافر بھی مرتا ہے تو وہ مہینہ رمضان بھر عذاب سے محفوظ رہتا ہے، رمضان کے بعد ہی اس کا عذاب شروع ہوتا ہے، ایسا بیان کرتے ہیں نا۔ ویسا یہ بھی ہے کہ صاحب موت کی ایک علامت، رمضان میں مرے مسلمان، ہاں اچھا ہے یہ رمضان میں مرے، دیکھو کیا مبارک موت ہے، بھی ہم بولتے ہیں نا ویسا۔ ویسے تقریباً 20 علامتیں حدیث کے اندر آئیں، ایسا مرنے والے کو خوشخبری، ایسا مرنے والے کو خوشخبری، ایسا مرنے والے، ان میں سے ایک پسینے کے ساتھ مرنا، پیشانی پر پسینہ آتا ہے، تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکل جائے گی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی سمجھتی تھی کہ نیک لوگ آسانی سے مر جاتے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو رہا تھا، اللہ کے رسول کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی، چہرے پر چادر ڈالتے، پھر ہٹا دیتے، پسینہ پانی اٹھا کر چہرے پر مل لیتے۔ حضرت عائشہ کو جب معلوم ہوا نہیں نیک لوگوں کو بھی تکلیف سے موت آتی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ نیک لوگوں کی روح آسانی سے نکلے۔
المؤمن یموت بعرق الجبین، مسلمان پسینے سے، پیشانی کے پسینے کے ساتھ مرتا ہے۔ زندگی بھر حلال روزی کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، پسینہ میں شرابور رہتا ہے، اسی حالت میں موت آتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ مرتے وقت اس کے پسینے، اس پیشانی پر پسینہ آتا ہے، سمجھنا چاہیے کہ نیک آدمی ہے۔ یہ دونوں باتیں اس سلسلے میں کہی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس سے متعلق اور ساری باتیں جو جنازے کے متعلق ہیں انشاءاللہ آئندہ چہارشنبے کے درس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔